بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ماں کی عظمت کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے واقعات بتائیں گے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5975۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تم ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان شخص وقت نزاع کے عالم میں ہے، اس کو کلمہ طیبہ تلقین کیا جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ شخص اس کلمے کو اپنی زندگی میں نہیں کہتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ برابر کلمہ گو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زندگی بھر یہ کلمہ کہتا رہا، آخر وقت میں یہ کلمہ جاری نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی ضرور اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جانا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو نوجوان نے عرض کیا، اس کلمے کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس لیے شاید اس کی بد دعا لگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اس جوان کی والدہ کو بلوایا۔ جب وہ خاتون دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ دہکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ تو اس بیٹے کی سفارش نہ کرے گی تو تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اس وقت میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی۔ چنانچہ ماں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریب المرگ جوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ۔ تو اس نے واضح الفاظ میں صاف صاف لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے نجات دی۔ ناظرین، ماں کا اپنی اولاد پر بہت بڑا احسان ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی قسم قسم کی مشقتیں برداشت کرتی ہے،
پھر پیدائش کے وقت کی تکلیف، پھر بچپن میں اولاد کو راحت پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سردی کی راتوں میں کئی مرتبہ اٹھ کر پیشاب پخانہ دھلانا، دودھ پلانا، اور کبھی بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر جاگ کر اولاد کو راحت پہنچانا۔ یہی انسان جس وقت جوان ہوتا ہے تو اپنی قوت کو، مال و دولت کو، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، دوسری طرف ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جسمانی قوت سے محروم ہیں۔ اولاد کو زندگی کا آخری سہارا سمجھ کر اپنی ضروریات زندگی کے لیے محتاج اور کمزور و ناتواں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر طویل دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ جب بیٹا کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے، ماں آگے بڑھ کر پسینہ صاف کرتی ہے اور ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ ان سب کے باوجود بیٹا سمجھتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ میرے اوپر بوجھ ہیں، میری عیاشی میں خلل ہیں، مجھے اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے بات پر ماں باپ کو جھڑکتا ہے، بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور ماں باپ کو روکھی سوکھی کھلاتا ہے۔ ایسی اولاد کو خوب غور کرنا چاہیے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا اللہ